یہ پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے، لیکن یہ دعا الحمدللہ جو آپ کو حدیث میں ملتی ہے یہ اس نوجوان لڑکے کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے کی توحید کا یا مسلمان ہونے کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ آپ ان سب کے مقابلے میں میرے مددگار ہو جائیں یا میرے لیے کافی ہو جائیں، جیسے بھی آپ چاہتے ہیں۔ دونوں مرتبہ اللہ نے اس کی ان یوزول مدد کی اور اس کو موت کے سامنے بادشاہ کے سپاہی نہیں پھینک سکے۔ دونوں مرتبہ لڑکا واپس دربار میں آ گیا، اور جب بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم بچ کیسے گئے، تو اس کے الفاظ آپ کو حدیث میں ملتے ہیں، کفانیہم اللہ، اللہ میرے لیے ان سب کے مقابلے میں کافی ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے غصے میں آ کے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کو قتل کرنے کی جب ٹھانی لی تھی اور بادشاہ نے غصے میں آ کے ہر ممکن کوشش کی، تو لڑکے نے خود ہی بتا دیا کہ تم مجھے کیسے قتل کر سکتے ہو، میرا تیر استعمال کرو، اور تیر چلانے سے پہلے تم جو الفاظ بولو گے وہ بھی میں بتاؤں گا، بسم اللہ برب الغلام کہو گے تو تیر مجھے لگے گا اور میں اس طرح سے تمہارے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤں گا۔ یہی ہوا، جیسے ہی بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مارا، یہی الفاظ دہراتے ہوئے اور لڑکے کی روح پرواز کر گئی، تو جتنے بھی لوگ سامنے گیدر تھے ان سب نے بلند آواز میں کہا، فقال الناس آمنا برب الغلام، سب کے سب رب پر، اسی رب پر جس کی طرف سے ہمیں توحید ملی ہے، جو اس لڑکے کا رب تھا، اس پر سب کے سب ایمان لے کر آ گئے۔ اب یہاں سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آبویسلی ابھی بادشاہ نے ان سب کے سامنے ایک لڑکے کو موت کی گھاٹ اتارا تھا، اور پورے علاقے میں یہ آوازیں پھیل گئی تھیں کہ اس سے پہلے بھی بادشاہ نے 2 لوگوں کو توحید کے اقرار پر قتل کیا، بہت بروٹلی قتل کیا، ایک وہ راہب اور ایک وہ اس کا اپنا قریبی درباری۔ تو اب جب لوگوں نے اس طرح سے آؤٹ لاؤڈ توحید کا اقرار کر لیا، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ متکبر انسان کی کبر کے اوپر مزید زد پڑی اور اس کو مزید غصہ آیا، اس نے مزید انسلٹڈ محسوس کیا، اور جب اس نے اتنا انسلٹڈ محسوس کیا کہ پورا علاقہ ہی توحید کا اس وقت علم بردار بن کر کھڑا ہو گیا، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پورے علاقے کے گرد ٹرینچز کھود دی جائیں، اور جو ٹرینچز کھودی گئیں انہی ٹرینچز کو اخدود کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ یاد کر لیں کہ اخدود کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی، اخدود جمع ہے احادید کی، اور ایک اسپیسیفک فارم میں یہ ٹرینچز، یہ خندقیں بنوائی گئی تھی۔ بادشاہ نے پورے علاقے کے سامنے، آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ان کا مین ایک اندر علاقہ رہنے کا تھا، اس کی سراؤنڈنگ میں ریکٹینگولر شیپ کی اور بہت گہری اور بہت بڑی بڑی خندقیں کھودیں۔ اب مین میڈ خندق، گہری خندق، بڑی خندق اور ریکٹینگولر شیپ خندق، آپ کو بتایا تھا اس کو اخدود کے ساتھ ٹرم کیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے نہ صرف خندقیں کھودی، بہت گہری بھی تھی، ان گہری خندقوں کے اندر بادشاہ نے غصے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے اندر آئل فیول کے طور پر بھر دیا جائے، اور ان فیول کے اندر، اس آئل کے اندر آگ بھڑکا دی جائے، اور علل اعلان بادشاہ نے دین اینڈ دیئر جتنے لوگ بھی کھڑے تھے جنہوں نے کہا تھا آمنا برب الغلام، سب کے سامنے اعلان کر کے کہا کہ اب یا تو اپنی توحید سے پیچھے آؤ، اس کا انکار کرو جس کے اوپر تم نے ابھی کلیم کیا ہے، یا اس گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیسے آپ اس کہانی کے اندر ایک ان یوزول معاملہ دیکھ رہے ہیں، ایک لڑکی کا ان یوزلی بہادر ہو جانا، یا آپ کے سامنے آیا کہ بادشاہ کا اپنا درباری تھا اور تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھیں، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے میں توحید سے پیچھے آتا ہوں، بٹ ان یوزلی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی توحید سے نہیں ہٹا۔ ان دا سیم مینر راہب کو بھی آپ نے 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن راہب نے بھی اپنے ایمان سے پیچھے آنے کی بات نہیں کی۔ تو جیسے یہ سب ان یوزول تھا، اس کہانی میں آپ کو ان یوزلی یہ بھی نظر آتا ہے کہ بادشاہ کے اتنے بڑے اعلان، اور نہ صرف اعلان، ابھی صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی، بادشاہ نے سامنے آگ لگائی ہوئی تھی خندق کھود کے، جو آئل ڈلا ہوا تھا اس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ آگ فی الحال بجھنے والی نہیں ہے، اینڈ اٹس اے ویری پینفل تھنگ۔ ہمارے ہاتھ پر اگر کوئی چیز فرائی کرتے ہوئے گرم آئل کی ایک ہلکی سی چھیل اور بوند بھی آ جائے تو کتنی زور کا آپ کا سی ہوتا ہے اور آپ کی حالت بری ہوتی ہے، حالانکہ کوئی ہلکا سا سپلیش ہوتا ہے، شاید اتنا چھوٹا سپلیش کہ آپ کو اپنی اسکن پہ نظر بھی نہیں آتا، کہاں کہ اس آئل کو اتنا دہکایا جائے کہ اس کے اندر فلیمز آ جائیں اور وہ فلیم جو ہیں وہ بھڑکتی ہوئی آگ بن جائے۔ ان یوزلی کہا جاتا ہے
जितने लोग भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे जिनको बादशाह ने ही जमा किया था और जिन्होंने तौहीद का इकरार किया था, बादशाह का इकरार सुन के सब ने तौहीद ही का नारा लगाते हुए अपनी जानों की परवाह नहीं की और उन्होंने इन उखदूद के अंदर छलांगे लगा दी। इसलिए कि इनको मालूम था अगर ये छलांग नहीं लगाते तो क्या होता, बादशाह के सिपाही धक्का देके गिरा देते। इसलिए कि बादशाह का ब्रूटल होना, बादशाह का जालिम होना, बादशाह का गुस्से में इंसल्टेड फील करना और उसके बाद कुछ भी कर जाना, दैट वाज वे टू ऑब्वियस। तो कहा जाता है कि अनयूजुअली तमाम इलाके के जितने भी लोग उस वक्त तौहीद का इकरार किए खड़े हुए थे, उन्होंने वॉलंटरीली खुद से इन उखदूद के अंदर छलांगे लगा दी। अब आप ह्यूमन ग्राउंड पर सोचें, तौहीद बचाई और सामने जो आग का गड्ढा था उसमें छलांग लगा दी। इसका मतलब है कि जब गड्ढे में गिरे हैं तो क्या दर्द, तकलीफ, कोई सी, कोई पेन, कोई जख्म, कुछ ना कुछ थोड़ी देर के लिए महसूस तो हुआ होगा, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। जब जान निकलती है, जान निकलने का लम्हा तकलीफ दे तो होता है, कुछ ना कुछ ही सही। इसलिए कि आप हदीस के मफहूम में यह बात जानते हैं कि शहीद को भी इतनी तकलीफ होती है जैसे कोई एक हल्की सी पिन प्रिक कर दी उसको किसी ने, बट तकलीफ तो इतनी भी है। तो कहा जाता है कि जब इन लोगों ने छलांगे लगाई गर्म ऑयल के अंदर, औरतें थे, बच्चे थे, मर्द थे, सबके सब ने छलांगे लगा दी और चीखें थी वहां पे, लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और इन्होंने इसी खंदक के अंदर अनयूजुअली अपनी जान दे दी। अब ये सिनारियो था जिसमें पूरे इलाके के मेजॉरिटी लोग आपको इस तरह से खंदकों के अंदर चलते हुए नजर आ गए। कहा जाता है, अगर आप सीरत इब्ने इसहाक पढ़ें, सीरत की दो बहुत मशहूर किताबें हैं जो कि क्लासिकल टेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, दोनों अरबी जुबान में मेनली हैं, उसके बाद दीगर जुबानों में ट्रांसलेट हुई हैं। ट्रांसलेशन में इतनी डिटेल में ट्रांसलेट नहीं हुई, समराइज्ड फॉर्म इसकी ट्रांसलेट की गई है। अगर किसी को अरबी पढ़ने आती है तो सीरत इब्ने हिशाम और सीरत इब्ने इसहाक, ये दोनों बहुत ऑथेंटिक सोर्सेस हैं सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कहा जाता है कि ये जो अनयूजुअल बहादुरी थी असहाबे उखदूद के इलाके के लोगों की, इट वाज जस्ट लाइक अनयूजुअल बहादुरी बदर के टाइम की। बदर के टाइम पर भी मुसलमानों ने अनयूजुअल बहादुरी दिखाई थी। आप जानते हैं, पहला बैटल था, पहला गज़वा था और मुसलमान तादाद में बहुत कम थे। मुनाफिकीन पहले ही 700 का नंबर अपने आप को अलग कर चुका था, मुकाबले में 1000 के करीब कुरैश मौजूद थे और इधर 313 मुसलमान थे। लेकिन मुसलमान डर कर भागे नहीं बल्कि मैदान में उतर गए। तो आपको जैसे कुछ मौके के ऊपर अनयूजुअल बहादुरी नजर आती है, पता चलता है कि ये वो ईमान वाले होते हैं जो ट्रेंड सेटर होते हैं, जो आम लोगों की तरह ईमान वाले नहीं होते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अपने काम के लिए चुन लिया होता है, जिनको अल्लाह ने उनके नामों के साथ और उनके कारनामों के साथ उनकी मौत के बाद भी याद रखना होता है। तो अल्लाह ने यहाँ पर भी यही मामला किया। सीरत इब्ने इसहाक के मुताबिक कहा जाता है, ये जो इलाका था, देन एंड देयर जितने लोग भी उस वक्त गवाह थे जो कि बादशाह ने इकट्ठे किए थे इस लड़की को कत्ल करने से पहले, उस सब के सब उस वक्त उन खंदकों के अंदर छलांगे लगाकर शहीद हो गए। और आसपास के कबाइल को जब ये बात पता चली तो सब के सब ने राहिब का दीन यानी लड़के का दीन, तौहीद, ईसाइयत कबूल कर ली। बादशाह किस दीन पर था? बादशाह यहूदी था जो कि अपना दीन छोड़ चुका था। सीरत इब्ने इसहाक में इस बादशाह का नाम ज़ू नवास आता है। वल्लाहु आलम ज़ू नवास नाम था या नहीं था, इसलिए कि बहुत पुरानी तारीख है और बहुत ज्यादा इसका किस्सा आपको अक्सर और बेशतर किताबों में नहीं मिलता है, अहादीस और कुरान के अलावा। तो ज़ू नवास सीरत इब्ने इसहाक के मुताबिक इस बादशाह का नाम आता है। बादशाह ने अपने सिपाही ना सिर्फ गिराने के लिए अपॉइंट किए थे बल्कि इसलिए भी अपॉइंट कर दिए थे कि यहाँ से कोई निकले नहीं इस सामने मजमे में से। और बादशाह के सिपाही इन लोगों को चीखता हुआ और जलता हुआ और मरता हुआ देख रहे थे। जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और जिसमें लोग गिराए थे, अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों को असहाबे उखदूद कहा। मरने वाले असहाबे उखदूद नहीं है, याद रखें। हम ये बात यहाँ बिल्कुल क्लियरली समझ लें। आयत नंबर 4, उतिला असहाबुल उखदूद, जो असहाबे उखदूद की टर्म दे रही है वो बादशाह और उसके सिपाहियों को दे रही है। इसलिए कि कर्ज हुआ है, हलाक हो गए या हलाक किए गए,
یا مارے گئے اصحاب اخدود. تو یہاں پر یہ ان لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے جن کو بادشاہ نے جلایا تھا، یہ تو قرض ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک جلال اور غصہ ہے. تاریخ کا واقعہ بتایا گیا ہے. اصحاب اخدود یہاں پر بادشاہ ہے اور بادشاہ کے سپاہی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا ایک سائن بنا دیا. دیکھیں مرنا سب نے ہے، بادشاہ بھی مر گیا. الٹیمیٹلی کتنا بھی اللہ تعالیٰ نے ان یوزلی اس لڑکے کو زندگی بچانے کے اینگل سے کرامات کے طور پر زندہ رکھا، 2 مرتبہ ان یوزل تھا نا. چاہے وہ سمندر میں پھینکنا ہو کہ سمندر میں پھینکتے ہوئے اس نے بس دعا کی اور ایسا طوفان آیا کہ صرف لڑکا بچا کشتی میں، باقی سب مر گئے. یا پہاڑ سے گرانا ہو، اس پہاڑ کے اوپر یہ لڑکا بھی تو کھڑا ہوا تھا. ایسا زلزلہ آیا کہ صرف اور صرف سپاہی گر کر مرے، لڑکا نہیں گر کر مرا. تو ایک ان یوزل آپ کو معجزے کی کیفیت، کرامات کی کیفیت نظر تو آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنا تو سب نے ہے. کسی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کتنے بھی معجزے دکھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. کسی کی زندگی کتنی بھی اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو کبھی موت کا ذائقہ چکھنا نہیں. موت تو آتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے موت آتی کیسے ہے. کیا ہم مرتے ہیں سر اٹھا کر یا ہم مرتے ہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ؟ چوائس ہماری ہوتی ہے. موت ہم سب نے دیکھنی ہے. ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں کن الفاظ میں یاد رکھتے ہیں، یا ہم خدا نہ خواستہ ایسی موت مرنا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد لوگ ہمارا نام بھی لینا پسند نہ کریں. بعض خاندان کے بڑے ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں بہتر ہے میں اپنا منہ بندی رکھوں. اللہ ہمیں ایسے بڑوں میں اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کے مرنے کے بعد لوگ ان کا تذکرہ کرنا بھی پسند نہ کریں، اس لیے کہ کہیں مرنے والے کے لیے کوئی نامناسب بات زبان سے نہ نکل جائے. تو لڑکے کو بھی موت آنی تھی، بادشاہ کو بھی موت آئی، لیکن اب دونوں یاد کیسے کیے جاتے ہیں؟ دیٹ کاؤنٹس الاٹ. اللہ نے ان یوزلی، آپ کہہ سکتے ہیں ایک معجزانہ طور پہ 2 مرتبہ اس نوجوان کو مرنے سے بچایا، تاکہ اللہ ہمیں بتا دیتا کہ اللہ جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کوئی بھی معجزہ کر سکتا ہے. ورنہ یہ نہیں ہے اس کہانی کا ایکسٹریکٹ کہ اب مجھے اگر خدا نہ خواستہ جس وقت بھی محسوس ہو کہ کوئی مجھے مارنے والا ہے، یا مجھے محسوس ہو کہ کوئی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور میں اس نوجوان کی دعا پڑھوں اللہم اکفینیہم بما شئت، اور اس انسان کے ہاتھ ٹوٹ جائے، یا اس انسان کی زبان پہ فالج ہو جائے، یا وہ سامنے والا انسان مجھے ظلم نہ کر سکے میرے اوپر. یہ نہیں سمجھنا. اس سے اگر یہ سمجھا تو ہم اسلام کے ایسنس کو نہیں سمجھیں. یہ کہیں کسی واقعے میں نہیں لکھا کہ اللہ کا نیک بندہ جب بھی اللہ کو پکارتا ہے سامنے والا ظالم اسی وقت پیرالائز ہو جاتا. اگر ایسا ہونا ہوتا تو بہت بہت نیک لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، انہوں نے اپنی اولادوں کے قتل کے اوپر اللہ کو پکارا تھا. اس وقت تو فرعون کے ہاتھ نہیں ٹوٹے، اس وقت تو فرعون کو کسی زمین میں نہیں دھنسایا گیا، اس وقت تو فرعون کو غرق نہیں کیا گیا. اللہ کا اپنا نظام ہے. بعض اوقات اللہ معجزہ ویزیبل کرتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس اجر کو سمیٹ لیتے ہیں اور اس اجر کو دینے کا اپنے حساب سے کوئی ٹائم رکھ لیتے ہیں. ہاں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم مشکل میں یہ پڑھیں ضرور، اللہ اگر سامنے ظالم ہے تو آپ میرے لیے کافی ہو جائیں.